اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی، اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد آپس میں نہیں لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن اللہ رب العزت وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا انفانی ہے، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہیں، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس ذات کی کرسی نے سارے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت ایمان والوں کا رکھوالا ہے، دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ رب العزت نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ پاک رب نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ پاک رب نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں ہوتا؟ سے 12 یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ رب العزت پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔
نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ رب العزت بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ صاف بنا کر چھوڑ دے۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ رب العزت ایسے کافروں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو اور اس پر زور کی بارش برسے تو دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ اور تمام جو عمل بھی کرتے ہو اللہ رب العزت اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں نیچی کر کے بغیر اس کے نہ لے سکو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، ان کافروں کو راہ راست پر لے کر آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا
کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے تیسرا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ جو باتیں گزر گئی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ تمام انبیاء کی ہم قدر کرتے ہیں اور انبیاء رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں۔ ڈنمارک والوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور احتجاج ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان کے بھی کارٹون بنائیں گے، پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر گستاخی کرو گے اس پر بھی ہم آپ سے لڑیں گے، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من الرسل، تمام انبیاء، تمام رسول 313 ہیں، کتابیں اور کاپیاں 313 اتری ہیں۔ مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ حدیث امام بخاری کے استاد نبراس شرح عقائد میں ہیں، 313 رسول ہیں، سب کی ہم قدر کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری عزت بیان کرو اس طرح، میری تعریف کرو اس طرح کہ یونس علیہ السلام کی بے عزتی ہو جائے، ایسا نہیں، نہ، میری عزت کرو لیکن کسی پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آخر میں تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آخر میں محمد پاک آئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم صحابی تھے، اہل بیت کے سردار، نامدار، عزت دار حضرت علی، ان کے شروع میں بھی عین آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع میں بھی کیا آتا ہے؟ عین آتا ہے۔ ادھر ابوبکر، عمر، عثمان، علی ہے، 4 ہیں۔ ادھر داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ادھر بھی 4 ہیں، ادھر بھی 4 ہیں۔ انبیاء کرام رسول 1,24,000 ہیں، تو صحابہ بھی 1,24,000 ہیں۔ ان میں 313 رسول ہیں، تو یہاں 313 صحابہ بدری ہیں، سن رہے ہو؟ پھر وہاں 4 اونچے ہیں، 313 میں 4 اونچے ہیں، داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، محمد علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، تو ادھر بھی 4 اونچے ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی۔ یہاں عین عیسیٰ، یہاں عین علی، ان کے بارے میں بھی 2 فرقے ہیں، غلط ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں توجہ سے نقطہ سنو، ادھر علی رضی کے بارے میں بھی 2 جماعتیں ہیں جو کہ غلط ہیں۔ ادھر یہودی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نوٹ کر لو، نقل کفر نباشت، کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی امی نے بدکاری کی تھی اور یہ بدکاری کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں۔ پھر بھی عیسائی یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہمارے خلاف، وہ ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں۔
تو انہوں نے تفرید کی، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو خراب کیا، تفرید کی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کے پیش کیا، کیا خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یا ثلاثۃ اقنوم۔ ایک نے افراد کی عیسائی، ایک نے تفرید کی۔ توجہ سے سنو، یہودی دونوں غلط ہیں، اس میں مسلمان ٹھیک ہیں۔ نہ افراد ہے کہ خدا خدا کے بیٹے نہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، افراد بھی نہیں کی اور تفرید بھی نہیں کی، ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، قرآن نے اعلان کیا کہ اس کی ماں کیا ہے؟ سچی ہیں۔ دو غلط، مسلمان ٹھیک۔ ادھر علی کے بارے میں دو فرقے ہیں، دو جماعتیں، دونوں غلط ہیں۔ یا علی، اے علی، حضور نے فرمایا تہلک فیک فریقتان، دو جماعتیں تم میں گمراہ ہوں گی، مبغض فیک ومحب فیک، ایک آپ سے بہت محبت کرے گا، وہ بھی برباد ہے۔ کیا ایسے موجود ہیں حضرات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لبنان میں ہیں کہ آسمان میں جو آواز آتی ہے بادلوں میں اور بارش ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے، یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، الوہیت علی کے قائل ہیں اور ان کو انبیاء سے اونچا درجہ دیتے ہیں، وہ افراد کے قائل ہیں۔ اور علی کے بارے میں ایک جماعت ہے جو تفرید کے قائل ہے، یہودیوں کی طرح، وہ کیا کہتے ہیں؟ قبح اللہ وجہہ، خوارج۔ وہ یہ کہتے تھے کہ علی کے چہرے کو اللہ قبیح کر دے، تو مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا کرم اللہ وجہہ، اللہ علی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوبصورت رکھے۔ ادھر بھی افراد تفرید ہے۔ افراد کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرات جو علی سے محبت کرتے لیکن اس کا درجہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور ادھر وہ افراد ہیں جو علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ یہاں اہل سنت ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علی ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری پگڑی ہے۔ نہ خدا ہیں جو تم کہتے ہو، اور نہ جو تم گالیاں دیتے ہو، تم بھی ٹھیک نہ ہو، یہاں تم بھی ٹھیک نہیں ہو، یہاں اہل سنت ٹھیک ہے، یہاں مسلمان ٹھیک ہے۔ وہاں عیسائی یہودی غلط ہے، یہاں پر محبت کرنے والے بھی غلط ہے، بغض کرنے والے بھی غلط ہے۔ وہ محبت کرنے والے ٹھیک ہے جو ان کو صحیح مقام دیتے ہیں۔ پھر سنو خلاصہ، انبیاء کرام اور رسول 1,24,000، صحابہ 1,24,000، ان میں اونچے 313 رسول، یہاں اونچے اصحاب بدری 313، وہاں 4 اونچے انبیاء کرام جن کو کتابیں مل گئی، یہاں 4 اونچے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار رضی اللہ عنہم۔ وہاں آخر میں جو آئے عیسیٰ علیہ السلام عین، یہاں علی عین، دونوں کے بارے میں 2 فرقے جنہیں گمراہ ہیں۔ تفصیل آپ نے سن لی، یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرمایا ہے اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ بڑا اچھا نقطہ ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ دونوں سے اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائیں۔ اس دن میرے ہاتھ پر ایک عیسائی مسلمان ہوئے، میرے ہاتھ پر 350 عیسائی، سکھ اور ہندو اسلام لا چکے الحمدللہ۔ ثانیہ تانیہ ہاکی ٹیم کی کیپٹن لڑکی تھی پاکستانی، وہ مسلمان ہو گئی، ان کی امی 2007 میں مسلمان ہو گئی، مس کیرل MSc لندن وہ مسلمان ہو گئی، ایک PhD لڑکی تھی، ایتھیسٹ سیکولر تھی، ایتھیسٹ سیکولر چائنا کی، وہ مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس دن اس عیسائی کو کہا دیکھو ہم موسیٰ، عیسیٰ اور مریم اور محمد نام رکھتے ہیں، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا تم لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ محمد نام نہ یہودی رکھتے ہیں نہ عیسائی رکھتے ہیں، اور ہم رکھتے ہیں، تو ہم کو محبت محمد سے بھی ہے اور موسیٰ سے بھی ہے اور عیسیٰ سے بھی ہے اور مریم سے بھی ہے، اور ہمارے قرآن میں موسیٰ اور عیسیٰ کا نام بہت زیادہ ہے اور ایک سورہ مریم ہے، تو ہم کو محبت ہے یا نہیں؟ وہ بڑا خوش ہو گیا۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اس کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ سے اور تمام انبیاء سے محبت نصیب فرمائے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگلی بات سنو۔ دیکھو اہل بیت اور صحابہ، تاریخ ان کو مقابل پیش کرتا ہے، دشمن پیش کرتا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں صحابہ کی تعریف ہے۔ تاریخ جو ہے اس میں دوست اور دشمن سب بولتے ہیں، ایک دو، اس میں رطب و یابس، خشک و تر، اچ لام دو، سب کچھ ہوتا ہے۔
قرآن و حدیث میں خشک و تر نہیں ہے، سب مزیدار ہے۔ یہاں اللہ اور رسول بات کرتا ہے، وہاں دشمن دوست سب بات کرتے ہیں۔ وہ انسان ہے، یہ اللہ اور پاک نبی محمد پاک ہے، تو ان کی بات اچھی ہے، تاریخ کی بات اچھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں صحابہ اور اہل بیت پر تنقید قرآن و حدیث میں ہے نہیں ہے؟ ہم تاریخ کو کیوں دیکھیں، اس کو کیوں مانیں؟ تاریخ کی سند نہیں ہے، قرآن و حدیث کی سند ہے۔ وہاں بولنے والے دوست دشمن ہیں، یہاں دوست دشمن نہیں ہے، یہاں سارے دوست ہیں، اللہ اور رسول۔ صحابہ اہل بیت لڑے تھے، جھوٹ، ان کی جنگیں ہوئی تھی، جھوٹ، سارا جھوٹ۔ ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین تمام اہل بیت نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، جی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جی، ان سے محبت کی، جی، ان کو رشتے دیے، جی، ان کے نام رکھے، جی، ان سے مل کر 24 پاکستانوں فتح کیا، جی۔ تو ہم کو کیا تکلیف ہے کہ ہم ثابت کریں کہ لڑائی تھی؟ امام جعفر صادق امام ہیں عظمت والے، ان کی امی ام فروہ فاطمہ ہے امام جعفر صادق، وہ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں ہیں، 31 بچے ہیں، ایک بچے کا نام ابوبکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، عمر اصغر عمر اکبر، دونوں کربلا میں، ایک شہید ہو گئے، ایک واپس آ گئے۔ عثمان ان کا بیٹا ہے، عائشہ ان کی بیٹی ہے۔ آج ہم یہ نام رکھتے ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں وہی نام رکھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے، امام باقر کے بیٹے کا نام یہی عمر ہے، حسن حسین کے بیٹے کا نام ابوبکر اور عمر ہے۔ انہوں نے آپس میں رشتے دیے۔ حضرت جعفر طیار علی کے بھائی رضی اللہ عنہما، ان کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، ان کی بیوی کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ کون شادی کرتا ہے؟ ابوبکر۔ پھر ابوبکر ان کی کا انتقال ہوتا ہے، وہی عورت علی کے پاس آتی، وہی عورت جعفر طیار کے پاس ہے، پھر ابوبکر کے پاس ہے، پھر علی کے پاس ہے، ان کی آپس میں تو محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی، اس سے اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو علی کی بیٹی یعنی عمر کی بیوی، اس کی اولاد، وہ کوفہ ساتھ لے گئے اور وہ بڑے ہو گئے۔ یہ علی نے بیٹی دی عمر کو رضی اللہ عنہما۔ آج ہم کیوں یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ میں نے جتنے حوالے دیے، انساب ابی طالب، تاریخ الیعقوبی، بحار الانوار، یہ ہمارے شیعہ حضرات کی کتاب ہے۔ اس میں ہی نام، رشتے، نماز پیچھے پڑھنا، محبت، جی علی عائشہ اور معاویہ علی کی لڑائی ہوئی، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ مذاکرات کے لیے آئے، ادھر جو خوارج تھے علی رضی اللہ عنہ کے دشمن، جنہیں قبح اللہ وجہہ کہا تھا، ان سے علی نے جہاد کیا، ان کو مارا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے حملہ کیا معاویہ کی فوج پر، ادھر عائشہ کے افراد پر۔ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، تو لڑائی ہو گئی، یعنی غلطی سے لڑائی ہو گئی، غلط فہمی سے لڑائی ہوئی۔ مذاکرات کے لیے وہ آتے تھے، درمیان میں دشمن شرارت کرتا تھا، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم ہی عثمان کے قاتلین ہیں تو ہم تو پکڑے جائیں گے، اس لیے وہ لڑائی لڑواتے تھے۔ علی نے معاویہ نے علی کے فوج کا جنازہ پڑھایا۔ تاریخ دیکھو، تاریخ دیکھو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ معاویہ کے پاس خط آیا روم کے بادشاہ کا کہ ہم سے ملو، علی کو مارتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کرسی کی جنگ تو نہیں ہے، ہمارا تو اختلاف ہے، عثمان کا بدلہ اب لے لیں یا بعد میں لے لیں۔ امیر معاویہ نے کہا کہ جلدی بدلہ لے لو۔ حضرت علی کی بات زیادہ ٹھیک تھی کہ بعد میں لیں گے، ہماری آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ وہی بات ہوئی، علی کی بات درستی رضی اللہ عنہ کہ بعد میں بدلہ لے لیں گے جب یہ قاتلین گھر تک پہنچ جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا جہاں علی ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ چلتا ہے رضی اللہ عنہ۔ لہٰذا یاد رکھو، صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے تاریخ کی، جتنے قصے جھوٹ ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ آگے آیت الکرسی کا ذکر ہے، آیت الکرسی پڑھا کرو، ایک آیت ہے، گھر کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آگے پاک رب نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے، نہ نبی، نہ ولی، نہ حافظ، نہ عالم، نہ شہید، جب تک الا باذنہ، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہونا کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ تو اختیار کس کے پاس ہوا؟ اس آیت نے بتلا دیا کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو اجازت دے تب وہ سفارش کرے گا۔ نقطہ۔
اب ایک غلط شعر میں نے سنا، اللہ کے پڑلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پڑلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اللہ کے پاس تو بس اکیلا پن ہے، وحدت، ہم سب کچھ حضور سے لیں گے۔ اس پر لوگ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، کتنا غلط شعر ہے۔ اللہ کے پڑلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ یہاں اس شعر میں اختیاری کلی کس کو بنایا؟ استغفر اللہ۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کون چھڑا لے؟ تو اختیار کس کو مل گیا سارا؟ اس دربار کا۔ ایسے شعر مت کہو جس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی توہین۔ عرش پر جو مستوی ہوئے خدا بن کر، وہی مدینے میں اترے مصطفیٰ بن کر۔ سوچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت سے؟ یہاں ایک جملہ ہے، لا اکراہ فی الدین، آیت کا ٹکڑا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یعنی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا کافروں کے سامنے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک کافر پر تم کلاہن کوفر کو کلمہ پڑھو، یہ اس کے لیے ہے۔ تو اس طرح مت کرو، اللہ سمجھا رہا ہے، اس لیے کہ ایمان دل کی چیز ہے، وہ دل سے مان ہے، کلاہن کوف سے نہیں۔ باقی ہمارے لیے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا، زانی کو رجم کیا جائے گا نا، 100 کوڑے دیے جائیں گے نا، یہ ہے نا۔ دین میں سختی نہیں ہے، دین میں پابندی ہے۔ سختی کے پیچھے نقصان ہوتا ہے، پابندی کے پیچھے خیر ہوتا ہے۔ جیسے آپ جا رہے ہیں، چوراہے میں لال بتی جل گئی، سنو غور سے، تو گاڑی مت لے جاؤ نا، آپ لے گئے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو سختی کہے گا وہ بیوقوف ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ پابندی ہے تو آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے۔ تو شریعت میں سختی نہیں ہے، پابندیاں ہیں، پابندیاں ہیں، نظر کی حفاظت کرو، یہ کام مت کرو، یہ پابندیاں ہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ پابندی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری مت کرو، تو لوگ رک جائیں گے۔ پوری دنیا میں جرم ہے جی، اس کی سزا ہے جی، تو ہم مسلمان ہیں، ہماری بھی سزا ہے نا۔ وہ قرآن حدیث سے ہم مدد لیتے ہیں، اس پر تفصیلی بحث، حدود، آرڈیننس اور تعزیرات، اس پر بحث گزر گئی آپ کے سامنے۔ بہرحال جو اللہ والے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، وہ اندھیروں سے، شرک، کفر، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر نور ایک ذکر کیا، نور یعنی اسلام کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ جو شیطان کو دوست بنا دے وہ نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں زندہ مردہ، کسی کو زندہ کرنا، مردہ کرنا، مار دینا، یہ طاقت مجھ میں ہے۔ جس پر جرم تھا نا اس کو معاف کر دیا، جس پر جرم نہیں تھا اس کو قتل کر دیا، کہ دیکھو میں قادر ہوں نا، میں نے کیا نا۔ تو وہ سمجھ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے، کوڑ مغز ہے۔ آپ نے اس کو زندگی دی تھی اور آپ نے کون سی چیز سے کم کی بتاؤ نا۔ بہرحال اللہ سورج جہاں سے نکالتا ہے نا اس کے الٹ سے نکال دو، بس وہ پریشان ہو گیا، کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ علاقے پر گزر رہے تھے، اور وہ علاقہ پہلے دیواریں گر گئی تھی، پھر چھت گر گئے تھے، اور لوگ مرے ہوئے پڑے تھے کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے ان کو 100 سال موت عطا فرما دی، بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اس کو کہا کتنا عرصہ آپ سوتے رہے یا مرے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا 100 سال آپ سوتے رہے، یعنی آپ مردہ تھے، حالت موت میں تھے۔ وہ حیران ہو گئے، گدھے کو دیکھو تو ہڈیاں ہی ہڈیاں چمک رہی ہے،
کھانا اللہ نے کھانے کو 100 سال بعد بھی روٹی کو اور سالن کو بالکل گرم رکھا تھا. اللہ نے اپنی طاقت دکھانی تھی. گدھے کو دیکھو، پھر گدھے کو اس کے سامنے زندہ کیا اللہ نے. اللہ اکبر. اور گدھے کی ہڈیاں ٹھیک ہو گئی، پھر گوشت چڑھ گیا اور پھر چمڑا چڑھ گیا، اس نے انہنانا شروع کر دیا. اسی طرح ہے کتابوں میں. تو فرماتے ہیں اللہ قادر ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اطمینان قلب کے لیے مجھے یہ دکھا دیجئے کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. پاک رب نے فرمایا مختلف 4 پرندے اپنے پاس رکھو، بہلاؤ اپنے پاس، خوب پہچان لو، پھر اس کو ذبح کرو اور پروں سمیت اس کی جنہیں قیمہ بنا دو، چٹنی بنا دو، باریک باریک ذرات کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر بلاؤ، پھر وہ آپ کے پاس آتے رہیں گے اور جڑتے جائیں گے. دیکھو اللہ کس طرح زندہ کرتا ہے. اطمینان قلب کے لیے نبی علیہ السلام پر احسان. آگے صدقات نافلہ کا تذکرہ. ایک صدقات واجبہ ہیں، میں نے بار بار بتایا کہ وہ 14 ہیں، 13 ہیں. زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، وہ حرام مال جس کا مالک معلوم نہ ہو، منت، اور قربانی کھال کے پیسے، قربانی نہیں کی تو اس کے پیسے. یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف غریب کا حق ہے، 6 افراد کو نہیں دے سکتے ہو جو میں نے بتا دی چیزیں. سید مالدار جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی ہے. اور باقی یہ افراد ہیں، ان کو سب سے پہلے زکوٰۃ دو. بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو. صدقات نافلہ جو ہے وہ ہزاروں ہیں، صدقات واجبہ 13 ہیں، بتا دیے میں نے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے دو، اس میں ریاکاری نہ ہو. الٹا وہاں پر لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے، مار پڑے گی. اگر کسی کو کچھ نہیں دیتے ہو تو یہ کہو معاف کرو بابا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها ھذا، معاف کرو بابا، سختی نہ کرو. اور اگر کسی کو دو تو اخلاص سے نہیں دو گے. جس طرح بارش آتی ہے اور چٹان سے سارا دھول لے جاتی ہے، اس طرح آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا جب اخلاص نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس سے تانے اس کو مت دو، تکلیف اس کو مت دو جس کو آپ صدقہ دیں. لوگ ان سے کام نکلواتے ہیں، پھر کام کرواتے ہیں اس سے. میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے ہماری ایک رشتہ دار عورت تھی، تو اس نے ایک عورت کو کہا، عورت نے کہا اس سال زکوٰۃ دے دو نا. تو ہماری رشتہ دار عورت نے کہا میں نے جو آپ کو کہا برتن دھو تو آپ نے برتن کیوں نہیں دھوئے تھے؟ جاؤ، میں تمہیں زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں. بھئی اللہ کی رضا کے لیے، وہ اس کا حق ہے، اس کا مال ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ کی رضا کے لیے دو بھائی. تو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرو، دکھلاوے کے لیے مت کرو. ناراض نہ ہونا. اسی پر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. یہ جو آپ کسی کا انتقال ہو جائے مردہ تو اس کے پیچھے آپ صدقات خیرات کرتے ہیں، ذرا اسٹڈی کرو نا، مولویوں سے پوچھو. یہ میرا سوال مولویوں سے پوچھو نا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کتنے دیگ پکے تھے چاول کے یا بریانی کے؟ حضور کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، سرما لگانا، تیل لگانا، بال، خوشبو، پسینہ، ہر سب کچھ محفوظ ہے. حضور، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، امام بخاری، مسلم، امام مالک، امام شافعی، جب ان کا انتقال ہوا تو کیا پکا؟ اسٹڈی کرو نا، کتابیں دیکھو، دنیا جہان کی کتاب ہے، ایک ایک چیز لوگوں نے لکھی ہے. جب کچھ ہے نہیں تو کہاں سے تلاش کرو گے؟ یہ تو ہمارے مولویوں کے پیٹ کا چکر ہے سارا. صدقات ہیں، خیرات ہیں، غریبوں کے ساتھ کھلانا ہے، لیکن وقت اور دن کے ساتھ خاص مت کرو. دو پاک رب نے فرمایا کھلاؤ پلاؤ، غریبوں کے ساتھ امداد کرو. کریں گے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. دن وقت خاص مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو تب کرو، طاقت ہو تب کرو، دکھلاوا نہ ہو. آپ 10 دیگ پکاتے ہیں، 10 دیگ مردے کے پیچھے پکاؤ، 100 پکاؤ، جائز ہے. دن خاص مت کرو. 3 دن کے اندر غریب، 3 دن کے اندر محلے والے نے کھانا بھیجنا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میت کے گھر، ان کے گھر سے کھانا حرام ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
شامی اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جابر کی رضی اللہ عنہ کہ میت کے گھر 3 دن کھانے کو ہم اس طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح میت پر بین کرنا حرام ہے۔ ان کے گھر کھانا بھیجنا ہے، ان سے کھانا نہیں ہے۔ وہ خود کھانا پکا سکتے ہیں، میت والے رشتہ داروں کے لیے پکا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ خدمت والے ساتھی وہاں کھا سکتے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں۔ محلے والوں کے لیے پکانا 3 دن کے اندر حرام ہے۔ اللہ سے ڈرو، لأن شرعت فی السرور لا فی الشرور۔ یہ کھانے کھلانا یہ خوشیوں کا کام ہے، غموں کا کام نہیں۔ تیجا جی تیجا، ان کے گھر پر غم ہے، یہ تیجا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ 40واں جمعراتاں، برسی، یہ شریعت میں ہے نہیں۔ کون برسی کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی آدمی نہیں جو 6 برسیاں کرتا ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، ابو امی، 6 برسیاں کرو نا، بس 3-4 برسیاں کر کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، ہے ہی نہیں شریعت۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو جو خیرات کرتے ہو کرو، دن وقت خاص نہ کرو، ریاکاری نہ ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، میت کا پیسہ نہ ہو۔ ہاں آپ کا اپنا پیسہ ہو، میت کا پیسہ تو ورثاء کا ہے، اس میں راضی حاضر بالغ ہو سارے لوگ، تب جائز ہے۔ راضی حاضر بالغ۔ میں کہتا ہوں 10 دیگ پکاتے ہو 100 پکاؤ، ان شرائط کا خیال کرو۔ اس سے افضل یہ ہے کہ 100 دیگوں کے پیسے اٹھاؤ، دیگ مت پکاؤ۔ اپنی قریبی بہن جو غریب ہے یا بھائی، اس کو رات کو ہاتھ میں دے دو، اس کا ثواب 1000 دیگوں سے افضل ہے۔ لیکن ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے، ہم تو دکھلاوا کریں گے۔ اللہ سے ڈرو۔ ہم مولویوں نے اس دین کو کاروبار بنا دیا، نکاح کے پیسے، فتوے کے پیسے، دم کے پیسے، بچے کن کے اذان کے پیسے، تیجا 40واں 11ویں شریف 12ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، جمعراتاں 40واں، برسیاں، سارا کاروبار ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، ناراض نہ ہونا، اور ان باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔